جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ضروری گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جس کا جاننا، جس کا سننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ انسان اس قدر غافل اور غفلت کی زندگی جی رہا ہے کہ وہ بھول چکا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پیدائش کس معنی کے لیے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، جبکہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان بھول چکا ہے کہ اچھے افعال اس کے لیے ضروری ہیں۔ انسان بھول چکا ہے کہ جس پروردگار نے پیدا کیا ہے وہ انسان کے حالات کو، انسان کے معاملات و خیالات کو دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ انسان بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ انسان بھول چکا ہے کہ موت کی سختیاں کس قدر ہیں۔ انسان بھول چکا ہے کہ قبر کے حالات کیا ہیں۔ انسان بھول چکا ہے کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، جہاں کوئی یار نہیں، جہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ آئیے اس گفتگو سے کر رہا ہوں جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ آپ اندازہ کیجئے گا، اگر کسی عزیز کا جنازہ ہو اور کوئی صاحب علم ہو، وقت کا خلیفہ ہو اور وہ بھی امیر المؤمنین ہو، اگر وہ ایک طرف جا کر کے بیٹھ جائے تو لوگ کس طرح کی گفتگو کریں گے۔ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ انسان تعجب کرے گا کہ اس قدر علم والے، اس قدر بزرگ، اس قدر معروف و مشہور ہستی اگر ایک طرف بیٹھ جائے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ بہرحال کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تو ضرور بتا۔ اندازہ کیجئے گا، جسے قبر پکار کر کے خود کہے اور وہ سنے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ مونڈھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پنجوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں ڈالنا ہے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دن اور وہ بادیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالیں، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے۔ ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہ میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے۔ ان پر لوگ حسد کرتے لیکن وہ بے فکرے
مال کو جمع کرتے رہتے اور ان کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے۔ دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کپڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حال کیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی کرسیوں اور اونچے اونچے فرشوں اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزری۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیروں سے پوچھ کہ اس کے فقر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے اس کو کیا نقصان دیا، پوچھ کہ ان کے فقیر نے کیا نقصان کیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ، ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر کہ ان کو خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضا کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ان حشم خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، ان کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین پر ہی ڈال دیا، کوئی درخت پھول اور پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب وہ دن رات برابر ہیں، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن پوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی بھرا ہوا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں کہ ان کے جوڑوں نے دوسرے نکاح کر لیے اور وہ مزے اڑا رہے ہیں۔ بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، ان کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر لیا اور اپنے پہننے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر لیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے امید ہے کہ یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کو کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرا یہ بسیخ مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بسترے، تیرے گرم، جب مالک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکے گی، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، یہ پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جاں کنی کی سختی میں کربٹے بدلتا رہے گا۔ افسوس صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، باپ کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیں۔ پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ کس نے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دو شعر پڑھے، وہ یہ ہیں: آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، دھوکے میں نہیں پڑا کرتے، خوابوں کی لذتوں سے دھوکہ میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر مسلط، تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل ان پر رنج کرے۔ دنیا میں
چوپائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری گفتگو قبر نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو کہ امیر المؤمنین تھے ان سے کی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ سے قبر نے یہ گفتگو کی تو چند ہفتے آپ حیات رہے، چند دنوں آپ زندہ رہے، اس کے بعد میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اے غافل انسان، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، اے شرابیوں شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، اے جواریوں جوا میں مشغول رہنے والوں، اے کبابیوں ہمیشہ عیاریوں مکاری میں رہنے والوں، اے فتنہ و فساد پھیلانے والوں، ہمیشہ فسق و فجور میں مشغول رہو گے، ہمیشہ فسق و فجور میں مشغول رہو گے۔ اے دنیا کے چاہنے والوں، اے دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنے والوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو۔ ایک دن یہ چہرہ جو حسن و جمال کا پیکر ہے، ایک دن یہ چہرہ جس کو دیکھ کر کے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، دن رات اس کو سنوارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بال وہ خوبصورت بال جن کو ہم جھٹکے دیتے ہیں، وہ ہمارے لب جو کہ گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، یہ خاک میں ملنے والے ہیں۔ یہ چہرہ خاک میں ملنے والا، یہ آنکھ خاک میں ملنے والی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، آؤ اپنے پروردگار کی طرف آؤ، آؤ اپنے خالق کی طرف آؤ، آؤ دین مصطفیٰ کی طرف آؤ، آؤ شریعت مصطفیٰ پر قائم ہونے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے آؤ، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی سے وہی فائدہ اٹھائے گا، اللہ کی رحمت سے اسی کو نفع پہنچے گا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی اور صحیح معنوں میں عبادت و ریاضت و بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔